بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماری کا سر کرنے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا، اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ ان کی غلطی سے کیا صورت پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح خالد بن ولید نے اس صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس پیغام میں خالد کی شجاعت اور فرش شناسی کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کے ابو القدس کے کارنامے پر بے تحاشا خراج تحسین ہی پیش نہیں کیا بلکہ اپنی اس بھیانک لرزش کا بھی اعتراف کیا۔ مبصر لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ کا مقصد یہ تھا کہ خلیفہ عمر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری پر بحال کر دیں، لیکن حضرت عمر کے فیصلے اٹل ہوا کرتے تھے۔ ان کے فیصلے جذبات کے زیر اثر نہیں بلکہ عقل و دانش اور گہری سوچ بچار کا نتیجہ ہوتے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ خالد بن ولید عظیم سالار اور مرد مومن ہیں، لیکن انہیں بحال نہ کیا۔ حضرت عمر بڑے سخت مزاج باپ کے فرزند تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ عمر لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد خطاب نے انہیں اونٹوں کو باہر لے جا کر چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس زمانے میں اس کام کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ عمر تھک کر باہر ہی کہیں لیٹ جاتے اور والد دیکھ لیتے تو عمر کی پٹائی کر دیتے۔ اس مقام کا نام ذبحنان تھا جہاں عمر اپنے اونٹ لے جایا کرتے تھے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ کے قریب ہی ہے۔ عمر بن خطاب کو اللہ نے خلافت عطا کی تو ایک روز اس مقام کے قریب سے گزرے تو رک گئے، چند لمحے اس جگہ کو دیکھتے رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میں نمدے کا کرتا پہنے ہوئے یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میں تھک کر بیٹھ یا لیٹ جاتا تو باپ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا، اور آج اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے۔ حضرت عمر کے ان الفاظ میں تکبر اور غرور نہیں بلکہ اللہ کا خوف تھا کہ خلافت جیسی عظیم اور نازک ذمہ داری میں کوئی کوتاہی یا لغزش ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ان کے قول اور فعل میں بال برابر تضاد نہیں تھا۔ خلافت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے جو خطبے دیے ان سے ان کی فطرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خطبے میں عمر نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ایک کمزور بندہ ہوں، اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ خلافت میری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ عظمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی بندے کا اس عظمت میں کوئی حصہ نہیں۔ تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ عمر خلیفہ بن کر بدل گیا ہے۔ اپنے دل کی ہر بات کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، یا کسی پر ظلم و ستم ہوا ہو، یا کسی کو میرے مزاج سے دکھ پہنچا ہو تو وہ مجھے پکڑے، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ایک اور خطبے میں حضرت عمر نے کہا، مجھے اپنی امانت اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ میرے سامنے جو بھی مسئلہ آئے گا اسے انشاءاللہ خود ہی حل کروں گا، کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ مجھے دیانتدار اور مخلص رفقاء کار کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کا یہ فیصلہ تو خاص طور پر جرأت مندانہ تھا کہ جن مرتدین کو غلام اور ان کی جن عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان دنوں خلافت کے کسی بھی حکم پر اعتراض کیا جا سکتا تھا، اور اعتراض کرنے والا آدمی بھری محفل میں خلیفہ کے روبرو اعتراض پیش کرتا تھا اور خلیفہ اس حکم کی وضاحت کرتا تھا، لیکن حکم عدولی کی جرأت کسی میں بھی نہیں تھی۔ جرأت نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ سزا سے ڈرتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ لوگوں کا ایمان اور کردار مضبوط تھا، ان میں ڈسپلن تھا، امیر کی اطاعت کو وہ فرض سمجھتے تھے۔
مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے حکم پر بہت لے دے ہوئی۔ غلام اور لونڈیاں ہر کوئی تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ان کے آقا متمت الخاندانوں کے لوگ تھے، جن میں زیادہ تر قبیلوں کے سردار تھے، باقی تاجر تھے۔ ان افراد کے پاس بھی غلام یا لونڈیاں تھیں جو مرتدین کے خلاف لڑے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان مرتدین کو غلام اور لونڈیاں بنایا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بعض نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر کا جواب تھا، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ استدلال تھا جو حضرت عمر لوگوں کو دیتے تھے، لیکن انہوں نے اور سالار مثنی بن حارثہ نے کچھ اور بھی سوچا تھا۔ ان کی اس سوچ کے نتائج بھی جلدی سامنے آ گئے۔ ناصرہ بنت جبار کوئی ایسی بوڑھی عورت نہیں تھی کہ اس کی کمر دوہری اور سر کے اتنے زیادہ بال سفید ہو جاتے۔ اس کی یہ حالت صرف 1 سال میں ہو گئی تھی کہ 45 سال کی عمر میں وہ 70-72 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹوں کی جدائی کے غم کے اثرات تھے۔ اس کے دونوں بیٹے مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی جنگ لڑے اور دونوں زخمی ہو کر پکڑے گئے تھے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا۔ مسلمان خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر کے حکم کے مطابق دونوں بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تھے، پھر ان کی بستی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ بنو فرازہ کا ایک خاندان تھا جو بستی بطح میں رہتا تھا۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو ایک شخص طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا۔ اسی قبیلے نے نہیں، 2-3 اور قبیلوں نے بھی اسے نبی مان لیا تھا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو مجاہدین کے لشکر ارتداد کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک لشکر کے سالار خالد بن ولید تھے۔ مجاہدین کے سالار اس توقع کے ساتھ مرتدین کے علاقوں میں گئے تھے کہ ان قبیلوں کو چند دنوں میں متی کر لیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا سامنا تو ایک منظم اور پرعزم لشکر سے ہے جو آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ میں ان مرتدین کو صرف ختم ہی نہیں کروں گا، خالد بن ولید نے کہا، میں انہیں اسلام کے دائرے میں ایک بار پھر لا کر انہیں ایسا پکا مسلمان بناؤں گا کہ پھر کبھی اسلام سے انحراف کا نام نہیں لیں گے۔ حضرت خالد نے اپنا یہ عہد پورا کر کے بھی دکھا دیا، لیکن جانوں اور لہوں کے بے دریغ نذرانے دے کر۔ مرتدین کی عورتیں بھی لڑائیوں میں شامل تھیں اور بعض مرتد قبیلوں کی قیادت تھی عورتوں کے پاس تھی۔ یہاں ذکر بنو فرازہ کا ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس قبیلے تک محدود رہیں گے۔ اس قبیلے کے ایک سردار طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ وہ پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہی نازل ہونے والی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبیلوں کے لشکر پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ بڑے ہی خونریز ماری کے لڑے گئے۔ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بوکھلا گئے۔ لوگ خوف زدگی کے عالم میں طلیحہ کے پاس جا کر پوچھتے تھے کہ وحی کب نازل ہوگی اور خدا کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت طلیحہ اپنے خیمے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اس وقت تک اتنا زیادہ کشت و خون ہو چکا تھا کہ طلیحہ کو نبی ماننے والوں کی آنکھیں کھل چکی تھیں اور اس کے اپنے لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی تھیں۔ طلیحہ کذاب ہے، لوگوں مت جانے گواؤں اس جھوٹے آدمی پر، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ، ہم دھوکے میں مارے جا رہے ہیں۔ بنو فرازہ کے جو آدمی بچ گئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ ناصرہ بنت جبار لڑائی کے میدان میں اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو پکارتی اور پاگلوں کی طرح دوڑتے پھر رہی تھی۔ اسے اپنے خاوند کی لاش نظر آ گئی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ وہ خاوند کی لاش کے قریب بیٹھ کر سینہ کو بھی کرنے لگی۔ تو حق پر اپنی جان دیتا تو میں آج اپنا سر نہ پیٹ رہی ہوتی، ناصرہ کہہ رہی تھی۔ تو ایک جھوٹے آدمی کے فریب میں آ کر اپنی جان اور میرا سہاگ گوا بیٹھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی تو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں رونے اور چلانے کے لیے اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نہ ڈھونڈا۔ اپنے خاوند کی لاش اور دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر اپنے خاوند کی لاش پر روتی بین کرتی اور سینہ کو بھی کرتی رہی۔ وہ اچانک چپ ہو گئی اور خلا میں گھورنے لگی۔ اس کے دان پس رہے تھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور طلیحہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑی۔ طلیحہ کذاب ہے، وہ چلاتی جا رہی تھی۔ طلیحہ نبی نہیں ہے، کہاں ہے جھوٹا نبی؟
میں اس کا منہ نوچ لوں گی، اس کی کھال ادھیڑ لوں گی، اپنے 2 جوان بیٹوں اور ان کے باپ کے خون کا انتقام لوں گی۔ طلحہ اپنے خیمے میں تھا، اس کی بیوی نوار اس کے ساتھ تھی۔ خیمے کے باہر ایک گھوڑا اور ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، دونوں سواری کے لیے تیار کھڑے تھے۔ خیمے کے ارد گرد وہ آدمی جمع ہو کر شور و غل بپا کر رہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گئے تھے۔ طلحہ باہر آؤ، سچے نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ، ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں، سچے نبی ہو تو ڈرتے کیوں ہو، باہر آؤ۔ یہ لوگوں کی پکار تھی، ان کی آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھیں اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا، اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر اپنی بیوی کو سوار کرا کے اونٹ کو اٹھا دیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوا۔ تم پوچھتے ہو اب کیا کریں؟ طلحہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں بتاتا ہوں، جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں وہ میری طرح ان پر خود بھی سوار ہوں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سوار کرائیں اور بھاگ جائیں۔ ٹھہر جا جھوٹے نبی، یہ ناصرہ کی آواز تھی، وہ دوڑی آ رہی تھی، میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ طلحہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کی بیوی نے اونٹ دوڑا دیا۔ گھوڑا اور اونٹ لوگوں کے ہجوم کو چیرتے نکل گئے اور دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس دن کے بعد طلحہ کسی کو نظر نہ آیا۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی اور قبیلوں کو جو قبول اسلام کے بعد مرتد ہو گئے تھے تحقیق کیا اور انہیں ذہن نشین کرا لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، اور اب جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور فریب کار ہوگا۔ اور تم نے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو دیکھ لیا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرتد قبیلے تک یہ پیغام پہنچاتے تھے، کہاں ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، کون سے میدان میں آپ کو شکست ہوئی تھی؟ آپ کے گنتی کے چند سو پیروکاروں نے ہزاروں نفری کے لشکروں کو میدان سے بھگایا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ مرتدین اثر نو حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ خالد نے طلحہ کی نبوت کو ملیا میٹ کر دیا اور بنو فرازہ کو جو ایک طاقتور قبیلہ تھا کمزور کر دیا، تو یہ امید پیدا ہو گئی کہ ارتداد کا فتنہ چند دنوں میں کچلا جائے گا۔ لیکن ایک عورت زہر میں بھری ہوئی ناگن کی صورت میں سامنے آ گئی۔ اس کا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا اور سلمہ کہلاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ مشہور صحابی سالار اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن حارثہ بنو فرازہ کے علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ اس علاقے میں کیوں گئے تھے، ان کے ساتھ چند ایک آدمی تھے۔ بنو فرازہ مسلمانوں کا دشمن قبیلہ تھا، اس کے سردار تو مسلمانوں کے دشمن تھے ہی، لیکن سرداروں کے خاندان کی ایک عورت ام فرقہ فاطمہ بنت بدر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نہ جانے کیوں اتنا زہر بھرا ہوا تھا کہ وہ دوسرے قبیلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتی رہتی تھی۔ وہ خوبصورت عورت تھی اور چال باز بھی، اس کی زبان میں ایسا جادو تھا جو اس کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو اس کے بدترین دشمن کی دل میں بھی اتار دیا کرتا تھا۔ اس عورت کو کسی نے بتایا کہ کچھ مسلمان وادی القریٰ میں جا رہے ہیں۔ فاطمہ بنت بدر قبیلے میں بگولے کی طرح گھوم گئی۔ بنو فرازہ کے بہت سے آدمی مسلح ہو کر وادی القریٰ میں جا پہنچے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو للکارا۔ ان مسلمانوں نے مقابلہ تو بے جگری سے کیا، مگر مد مقابل آدمی زیادہ تھے، تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ بنو فرازہ کے آدمی ان سب مقتولین کو جامع تلاشی کے بعد سارا مال غنیمت لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاشوں میں سے ایک لاش نے حرکت کی، وہ زید بن حارثہ تھے۔ انہوں نے دم سادھ لیا تھا، وہ شدید زخمی تھے، زخم گہرے تھے، قاتل انہیں مردہ سمجھ رہے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جس طرح وہ زخموں سے چور جسم کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ پہنچے، وہ قوت ارادی کی ایک حیران کن مثال ہے۔ مدینہ پہنچ کر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو فرازہ کے آدمیوں نے ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جوابی کارروائی کرنے کے بجائے فرمایا کہ زید کے زخم ٹھیک ہو جائیں تو یہ خود انتقامی کارروائی کریں گے۔ زید بن حارثہ کے زخم جلدی ٹھیک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین کا ایک لشکر دے کر انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو فرازہ پر بڑا شدید حملہ کیا،
اس قبیلے نے زید بن حارثہ کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کیا تھا، اس لیے زید کے قہر و غضب کا یہ عالم تھا جیسے وہ آسمانی بجلی بن کر بنو فرازہ پر گرے ہوں۔ بنو فرازہ نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہوئے مجاہدین نے ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ اس قبیلے کے بے شمار آدمی مارے گئے، اور جو بچ گئے اور بھاگ نہ سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں سے یہ عورت بھی تھی جس کا نام ام فرقہ فاطمہ بنت بدر تھا، اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی سلمہ بھی تھی۔ بنو فرازہ کے جنگی قیدیوں نے بتایا کہ زید کے ساتھیوں کو فاطمہ بنت بدر نے قتل کروایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عورت سراپا شیطان اور بڑا ہی حسین اور چلتا پھرتا فتنہ و فساد ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے کہ یہ کہا کرتی ہے کہ میں صرف اس مسلمان کو پسند کرتی ہوں جو مرا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق اس کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے ہی یہ ساری باتیں سنی، اور یہ دیکھ کر کہ یہ عورت کتنے زیادہ آدمیوں کی موت کا باعث بنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فوراً ہوئی اور اس عورت کو ہلاک کر دیا گیا۔ فاطمہ بنت بدر تو دنیا سے اٹھ گئی، پیچھے اس کی کمسن بیٹی سلمہ رہ گئی جو شکل و صورت سے بھولی بھالی اور معصوم لگتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس پر رحم آیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ آپ نے اسے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے اسے ماں جیسے پیار سے گھر میں رکھا، مگر یہ لڑکی ذرا سی دیر کے لیے بھی خوش نہیں رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت افسردگی طاری رہتی، وہ کسی کام میں اور کسی بات میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا اور اسے اس کے قبیلے میں بھیج دیا۔ سلمہ جوانی کی عمر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ قبیلے کے کسی معمولی گھر کی لڑکی نہیں تھی، وہ قبیلے کے سب سے اونچے اور سردار خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس آئی تو قبیلے کا بچہ بچہ اس کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو مسلمانوں نے آزاد کیوں کر دیا ہے؟ استقبال کرنے والوں میں سے کسی نے کہا، یہ مسلمانوں کی چال معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، اس لڑکی پر اعتبار نہ کرنا، اس کی ماں کہاں ہے؟ سلمہ کے پہنچتے پہنچتے قبیلے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ فاطمہ مسلمانوں کے پاس اپنی مرضی سے رہ گئی ہے اور اس نے اپنی بیٹی سلمہ کو کوئی الٹا سیدھا سبق دے کر یہاں بھیج دیا ہے۔ سب لوگ سلمہ کی واپسی کو مسلمانوں کا دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ سلمہ کا استقبال کر کے جب اسے گھر لے جانے لگے تو وہ رک گئی۔ میں ابھی اپنے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، سلمہ نے اپنے عزیزوں سے کہا۔ میں پہلے بنو فرازہ کی غیرت کو جگانا چاہتی ہوں۔ وہ دوڑ کر ایک اونچی جگہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھوں کے اشاروں سے سب کو اپنے قریب بلایا۔ مرد تو پہلے ہی باہر نکل آئے تھے، گھروں سے عورتیں بھی نکل آئیں۔ ایک ہجوم تھا جو اس کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا تھا۔ اے بنو فرازہ، سلمہ نے چلا چلا کر کہا، کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ جواب دو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو۔ نہیں ام زمل، ہجوم میں سے بے شمار آوازیں اٹھیں، ہم زندہ ہیں اور ہماری غیرت بھی زندہ ہے۔ تو صرف اپنے باپ کی نہیں بلکہ پورے قبیلے کی بیٹی ہے۔ ایک آدمی نے بڑی بلند آواز میں کہا، سچ بتا، کیا مسلمانوں نے تمہیں لونڈی بنا کر رکھا تھا؟ اور یہ بھی بتا، ایک اور آواز اٹھی، تیری ماں کہاں ہے؟ مجھے مسلمانوں نے لونڈی بنا کر نہیں رکھا تھا، سلمہ نے بلند آواز سے جواب دیا۔ انہوں نے تو مجھے بیٹی بنا کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے میری ماں کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کر دیا ہے؟ فاطمہ بنت بدر قتل ہو گئی ہے؟ وہ تو بنو فرازہ کی روح تھی۔ اور ایسی بہت سی آوازیں تھیں جو اٹھتی چلی گئیں اور بلند ہوتے ہوتے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر گئیں۔ سلمہ قبیلے میں جو آگ بھڑکانا چاہتی تھی وہ بھڑک اٹھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ جب لوگوں کا ہڑبونگ ذرا کم ہوا تو وہ بولی، کیا میری ماں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ مسلمان قابل نفرت لوگ ہیں؟ سلمہ نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، انہوں نے اپنے چند ایک مقتولین کا انتقام لینے کے لیے اپنے پورے لشکر سے ہم پر چڑھائی کی تھی۔ ہمارے کتنے ہی آدمی مارے گئے، ہمیں لوٹا گیا، اور تمہاری عورتوں کو وہ لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور پھر یاد کرو
ام فرقہ فاطمہ بنت بدر کو، جو صرف میری ماں نہیں تھی، وہ تم سب کی ماں تھی۔ وہ غیرت والی تھی۔ اس نے صرف بنو فرازہ کی غیرت پر نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام قبیلوں کی غیرت پر جان دے دی ہے۔ سیدھی بات کر ام زمل سلمہ، ایک آواز اٹھی، تو چاہتی کیا ہے؟ مدینے پر حملہ۔ سلمہ نے دونوں بازو جذبے کے جوش سے اوپر اٹھا کر کہا، میں مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتی ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے تو اس شہر کو بنیادوں سے اکھاڑ دو، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ سلمہ نے لوگوں کو ایسا بھڑکایا کہ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے حلف اٹھانے شروع کر دیے کہ وہ سلمہ کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں اور ایک لشکر کی صورت میں اس کا ساتھ دیں گے۔ بنو فرازہ نے لشکر تو تیار کر لیا، لیکن مدینہ پر حملہ کوئی معمولی مہم نہیں تھی۔ اس وقت تک مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جسے للکارنے کے لیے ان سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ سلمہ نے خود بھی استادوں سے جنگی تربیت اور دست بست لڑائی کے طور طریقے سیکھے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے اور اس کے فوراً بعد ہی انہی علاقوں میں ارتداد کا فتنہ اٹھا اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت بری شکست دی۔ بنو فرازہ کے لوگ مارے گئے اور جو بچ گئے وہ ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان کے کچھ اتحادی قبیلے بھی تھے جن میں غطفان، طے، بنو سلیم اور بنو حواز خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست کھا کر بھاگ تو گئے، لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہ کی اور ان کے سردار سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور اسے کہا کہ وہ اس کے لشکر میں اپنی قبیلوں کو شامل کریں گی۔ سلمہ یہی چاہتی تھی۔ اس کے پاس اپنا لشکر تیار تھا۔ ان قبیلوں کے آدمیوں کو ساتھ ملا لیا تو اس کا لشکر اتنا بڑا ہو گیا کہ سلمہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکتی تھی۔ ایک روز سلمہ اس لشکر کو لے کر بزاخہ کی طرف کوچ کر گئی۔ اس وقت خالد بن ولید طلحہ کو شکست دے کر بزاخہ میں تھے۔ خالد نے ہر طرف اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہیں قبل از وقت اطلاع مل گئی تھی کہ ایک لشکر بڑھا آ رہا ہے۔ خالد نے لشکر کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا، اپنے لشکر کو تیار کر کے اس سمت چل پڑے جدھر سے سلمہ کا لشکر آ رہا تھا۔ خالد کے ساتھ نفری کم تھی، اس کمی کو وہ اپنی جنگی فراست سے پورا کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ بنو فرازہ کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہوگا، اسے آرام کرنے اور آرام کے بعد جنگی تربیت میں آنے کی مہلت نہ دی جائے۔ سلمہ کی ماں فاطمہ جنگ میں ایک سجے سجائے اونٹ پر سوار لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اور دوسرے قبیلوں کی غیرت کی علامت سمجھا کرتی تھی۔ اس نے سب کے ذہنوں میں یہی ڈال رکھا تھا کہ وہ ان کی غیرت کی نشانی ہے۔ اس کی بیٹی سلمہ بھی حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں جا رہی تھی تو وہ ایک بڑے ہی تندرست، موٹے تازے اور قوی ہیکل اونٹ پر سوار تھی۔ یہ اونٹ میدان جنگ کا تربیت یافتہ تھا۔ اس ایک اونٹ کے گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا۔ تمام اونٹ غیر معمولی طور پر تندرست و توانا اور بدمست تھے۔ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 100 اونٹوں کو شراب پلائی گئی تھی۔ ان کے سوار لمبی برچیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ وہ سب جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر عام چال سے بڑھا جا رہا تھا۔ آخر سلمہ کا لشکر آتا نظر آیا۔ خالد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ مجبوری یہ تھی کہ مسلمانوں کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ سلمہ کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس لشکر نے بلند بانگ نعرے لگا لگا کر ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے وہ لوگ مسلمانوں کے جسموں کے پرخچیں اڑا دیں گے۔ سلمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر کھڑی ہو کر بڑی ہی بلند آواز سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں اضافہ کر رہی تھی۔ دونوں لشکروں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی۔ حضرت خالد جنگی چالیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی طریقۂ جنگ کے تحت اپنے لشکر کے 2 حصے پہلوؤں یا عقب سے حملہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ سلمہ کا لشکر سفر کی تھکان کے باوجود خالد بن ولید کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا، یہاں تک کہ خالد کو اپنی محفوظہ کا ایک اور حصہ اس معرکے میں جھونکنا پڑا۔ پھر بھی میدان دشمنوں کے ہاتھ میں ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس عورت کا حصار توڑ دو، خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی چند ایک منتخب جانبازوں کو پکارنا شروع کر دیا۔ اگر تم اس عورت کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دو
تو اس لشکر کا جذبہ ریت میں مل جائے گا۔ جانبازوں نے سلمہ کے ارد گرد شتر سواروں کا حصار توڑنا شروع کیا، لیکن ہر شتر سوار جان پر کھیل جانے کے لیے تیار تھا۔ جانبازوں نے پیچھے ہٹ ہٹ کر سلمہ کے حصار پر تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن شتر سواروں کے لمبے نیزے مسلمان گھڑ سواروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جانبازوں نے خالد بن ولید کی نئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 5-5 6 جانبازوں نے ایک ایک شتر سوار پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ ایک ایک سوار کو حصار سے الگ کر لیا۔ اس طرح حصار ٹوٹ گیا، بیشتر سوار مارے گئے، لیکن جانبازوں کو جانوں اور خون کی خاصی زیادہ قربانی دینی پڑی۔ 3-4 جانباز سلمہ کے اونٹ تک پہنچ گئے اور انہوں نے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کجاوا اونٹ کی پیٹھ سے لڑک کر نیچے آ پڑا۔ سلمہ ریت پر گری اور اٹھی۔ خالد قریب بھی اپنے گھوڑے پر سوار موجود تھے۔ جانبازوں نے سلمہ کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے خالد تک لائے۔ جانبازوں کو خیال ہوگا کہ خالد اتنی نوجوان اور خوبصورت اور سرداروں کے خاندان کی جنگجو لڑکی کو زندہ اپنے ساتھ لونڈی یا بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہیں گے۔ سلمہ اور خالد کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ خالد نے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ جانباز اس اشارے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ سلمہ کے پیچھے کھڑے ایک قوی ہیکل جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ خالد بن ولید کے حکم سے ایک جانباز نے سلمہ کا سر اپنی برچھی کی انی پر اڑسا، گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سلمہ کا لشکر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور مسلمان بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جانباز گھوڑ سوار اس مارکے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا، بنو فرازہ کے لوگوں، یہ دیکھو اپنی سلمہ بنت مالک کو۔ بنو فرازہ اور دیگر قبیلوں کے لوگوں نے جب سلمہ کا سر دیکھا تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور اس میں بھگدڑ مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بستی بطح کے گرد و نواح میں ناصرہ بنت جبار پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھتی پھر رہی تھی، کیا تو نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے؟ بعض لوگ اسے رحم کی نظروں سے دیکھتے تھے اور کچھ لوگ اس کے اس سوال پر غصے میں آ جاتے تھے۔ سب نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ عورت اپنے خاوند اور 2 نوجوان بیٹوں کی موت سے پاگل ہو گئی تھی، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھیں۔ لاش صرف خاوند کی ملی تھی۔ کچھ لوگ ناصرہ کی اس جذباتی اور ذہنی کیفیت سے تنگ آ گئے تھے۔ تو بے غیرت ہے ناصرہ، ایک روز ایک آدمی نے اسے تنزیہ کہا۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مارا گیا یا ایسا زخمی ہوا ہے کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا ہے، لیکن کسی کا کوئی زندہ عزیز ان کے لیے یوں پاگل نہیں ہوا جیسی تو ہو رہی ہے۔ میں پاگل نہیں ہوئی، ناصرہ نے کہا، میں تم سے زیادہ ہوش میں ہوں۔ میرا خاوند اور میرے بیٹے ایک جھوٹے نبی کے جال میں آ کر مرے ہیں۔ اگر وہ سچے نبی کے نام پر اپنی جان قربان کرتے تو میں خوش ہوتی۔ کون ہے سچا نبی؟ قبیلہ قریش کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناصرہ نے جواب دیا، فتح ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں سچ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی نہ ہوتا تو ہم اس طرح تباہ نہ ہوتے۔ ایک روز ناصرہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، جیسے اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ ناصرہ، اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، وہ دیکھ تیرے بیٹے آ رہے ہیں۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی جو دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ ناصرہ کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگی۔ وہ حیرت زدگی کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ تیرے دونوں بیٹے آ رہے ہیں، لیکن ناصرہ یوں گمسم بیٹھی رہی جیسے یہ خواب کی آواز ہو۔ اتنے میں کئی آوازیں آنے لگیں۔ ہر آواز یہی تھی کہ ناصرہ کے بیٹے آ گئے ہیں۔ جب اس کے بیٹے اس کے سامنے آئے تو بھی اسے یقین نہ آیا۔ آخر اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے بیٹے زندہ و سلامت واپس آ گئے ہیں۔ میں نے اپنا ایک بیٹا مدینے کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کیا، ناصرہ نے اعلان کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور ناصرہ کے دونوں بیٹے ان کے حکم سے آزاد کیے گئے تھے۔ ناصرہ اپنے بیٹوں کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میدان جنگ سے اسے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھیں۔ اس کے بیٹے زخمی ہو گئے تھے اور مجاہدین انہیں جنگی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور مدینہ کے ایک تاجر نے انہیں خرید لیا تھا۔ ناصرہ کے بیٹے ہی نہیں،
کئی اور کے بیٹے اور باپ جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا واپس آ گئے تھے۔ حیرتناک بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے ان لونڈیوں کو بھی آزاد کر کے واپس بھیج دیا تھا جو ابھی جوان تھیں، اور ان میں بعض اچھی شکل و صورت والی تھیں، اور چند ایک تو بڑے اچھے اور معزز خاندانوں کی تھیں۔ ان کے آقا ان کے ساتھ شادی کر لیتے تو یہ اچھی بیویاں ثابت ہوتیں، لیکن انہیں جس طرح لے جایا گیا تھا وہ اسی طرح واپس آ گئیں۔ فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بہت سے مرتدین اب سچے دل سے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ صرف ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کدورت رہ گئی تھی جن کے عزیزوں کو مسلمانوں نے غلام اور لونڈیاں بنا لیا تھا۔ حضرت عمر کے حکم سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا گیا تو ان لوگوں کے دلوں سے بھی کدورت نکل گئی۔ ان لوگوں نے اپنے جھوٹے نبی بھی دیکھ لیے تھے جو عین لڑائی کے وقت بھاگ گئے یا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے تھے۔ اس علاقے کے بے شمار گھروں میں اہل خانہ ناصرہ بنت جبار کی طرح اپنے عزیزوں کی واپسی پر خوشیاں منا رہے تھے۔ آزاد ہو کر آنے والوں نے جب بتایا کہ ان کے مسلمان آقاؤں نے انہیں ہمیشہ اپنے جیسا انسان سمجھا ہے تو لوگوں کی سوچیں ہی بدل گئیں۔ اس کی ایک مثال ناصرہ کی ہے جو اپنے 2 جوان بیٹوں کے غم میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اسے دونوں زندہ و سلامت مل گئے تو اس نے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور سیدھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا بیٹھا۔ عمر کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا تو بتائے گا کہ تو کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو مدینے کا رہنے والا تو نہیں؟ دور سے آیا ہوں، اس اجنبی نے کہا۔ میرا نام طلیحہ ہے۔ کون طلیحہ؟ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا۔ ایک طلیحہ جھوٹا نبی بھی تھا۔ میں وہی طلیحہ ہوں، طلیحہ نے کہا۔ قبول اسلام کے لیے آیا ہوں اور خلیفہ حضرت عمر بن خطاب کی بیعت کے لیے بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بدنیتی سے نہیں آیا۔ یہ شخص تو واجب القتل تھا۔ اس نے اسلام سے منحرف ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے قبیلوں کو اسلام سے منحرف کیا تھا، ان سے اپنی نبوت تسلیم کرائی اور مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگ لڑا کر ہزاروں انسانوں کی موت کا باعث بنا تھا، لیکن حضرت عمر نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے معاون ثابت ہوا۔